السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے درس میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے احادیث اور مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج نفلی نماز کا بیان ہے۔ باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا بیان۔ نمازیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، ایک فرضی اور دوسری نفلی۔ فرض نمازیں صرف 5 ہیں، ان کے علاوہ تمام نمازیں نفل ہیں۔ 5 صلوات افترضہن اللہ علی العباد، اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام نمازیں نفل ہیں۔ اور ان 5 نمازوں میں فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعات فرض ہیں، عصر کی 4 رکعات فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعات فرض ہیں، عشاء کی 4 رکعات فرض ہیں، بس باقی سب نوافل ہیں۔ بعض لوگ وتر کو بھی واجب یا فرض سمجھتے ہیں، وہ بھی نفل ہے، ہاں تاکید بہت زیادہ ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتوں کو بھی بعض لوگ فرض سمجھتے ہیں، فرض نہیں ہے، تاکید بہت زیادہ ہے، ہیں وہ نفلی۔ نفل کے اندر ہمارے ہاں 2 نام پائے جاتے ہیں، بلکہ 3 نام پائے جاتے ہیں۔ بعض نمازوں کو صرف نفل کہتے ہیں، بعض کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور بعض کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو سمجھانے کے لیے فقہاء نے یہ کلمات استعمال کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی خاص نام ثابت نہیں ہے۔ جن نوافل کی تاکید زیادہ آ گئی ان کو سنت مؤکدہ کہہ دیا، جن کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ عمل کیا، اکثر آپ اس پر پہرا دیتے رہے، ان کو سنت مؤکدہ کہہ دیا۔ جن کے بارے میں آپ نے تاکید کم کی ہے لیکن کی ہے، اور آپ نے کبھی کبھی عمل بھی کیا ہے، اس کو غیر مؤکدہ کہہ دیا گیا ہے، اور ویسے باقی نمازوں کو نفل کہہ دیا گیا۔ حقیقت میں وہ سارے ہی نفل ہیں۔ فجر کی جو سنتیں ہیں بڑی تاکید ہے، لیکن ہیں وہ کیا؟ نفل ہے۔ تو آج نوافل کی فضیلت اور ان کی تعداد کے حوالے سے چند احادیث ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے ان ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ اصحاب صفہ دور دراز سے مسلمان ہو کر مدینے میں آ کر رہنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے تھے۔ کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی فلسطین سے، کوئی یمن سے مسلمان ہوا تو اکیلا ہی ہوا، تو سب کو چھوڑ کر وہ مدینے میں آ گئے۔ اب اپنی رہائش کوئی نہیں تو مسجد نبوی میں رہنے لگا اصحاب صفہ۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ مسجد میں رہتے، کبھی کوئی ان کو دے جاتا تو کھا پی لیتے، کبھی یہ کوئی اپنی محنت مزدوری کر کے کما لیتے تو کھا پی لیتے، اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا تھا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر میں خادم رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے۔ ایک رات پیغمبر علیہ السلام رات کو آپ کو قضائے حاجت آپ کو ہوئی، آپ اٹھے اور آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے جانے لگے۔ ربیعہ پیغمبر علیہ السلام کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے کہ اگر آپ کو رات کو کچھ ضرورت پڑے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے برتن میں پانی لیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ تو آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، استنجا کیا، وضو کیا۔ اس وقت آپ ربیعہ رضی اللہ عنہ کی اس خدمت پہ بہت خوش ہوئے کہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اپنے پیغمبر سے اتنا پیار ہے کہ وہ رات بھی میرے دروازے کے پاس گزار رہا ہے۔ اگر آقا کو ضرورت پڑے گی تو بلانا نہیں پڑے گا، تلاش نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خادم ہر وقت حاضر ہی حاضر ہے۔ تو آپ نے کہا سل ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فقلت، تو میں نے فوراً کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ مجھے آپشن دیتے ہیں کہ کیا مانگنا ہے تو ربیعہ کی ایک ہی تمنا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ بہت بڑا سوال۔ آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور؟ فقلت ہوا ذاک، میں نے کہا نہیں، بس وہی ہے، صرف مجھے یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں اور آپ کے پاس اور ساتھ رہتا ہوں، کاش کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا پڑوس اور ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، چلو ٹھیک ہے، سوال تو تیرا بہت بڑا ہے، جنت ملنا بھی بڑی کام ہے، بڑی بات ہے، اور جنت میں اعلیٰ درجات ملنا بھی بڑی بات ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے پاس جگہ مل جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو نے سوال تو بہت عظیم کیا ہے، لیکن یہ ہے فَإِنِّي، بس تو میری مدد کرنا، عَلَى نَفْسِكَ، اپنے لیے، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نوافل ادا کر کے، یہاں سجدہ لفظ بول کر، جز بول کر کل مراد ہے، زیادہ سجدے کر کے یعنی زیادہ نماز پڑھ کے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میں تو دعا کروں گا، لیکن کام صرف دعاؤں پر نہیں چلے گا، تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔
کتنی واضح ہے. ہمارے ہاں سارا کام صرف مولوی پر ڈال دیا جاتا ہے. یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم دعا کرو بس. بھی جس کو دعا کا کہا جا رہا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تو وہ بھی کہتے ہیں ایک کام میرا ہے اور ایک کام تیرا بھی ہے. صرف دعاؤں پہ کام نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ کچھ کروائیں تو ہمیں بھی دعا تو کروانی چاہیے، لیکن خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اچھا، اس روایت میں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے. جب انہوں نے خدمت کی ہے نا تو آپ نے خوش ہو کر ان کو کچھ دینا چاہا ہے، لیکن انہوں نے آپ سے کچھ مال کا مطالبہ نہیں کیا، گھر کا مطالبہ نہیں کیا، عہدے کا مطالبہ نہیں کیا. صحابہ کی سوچ اور فکر ہی آخرت پر ہے اور ان کی تمنا ہی جنت ہے. جب یہ انسان کو لگن لگ جائے نا پھر انسان دنیا کی فکر اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. لیکن آج ہم ایک دوسرے کو ذرا دیکھیں یا اپنے آپ کو دیکھیں. اگر کسی کو کہا جائے نا یار تیری دنیا میں تمنا کیا ہے تو وہ اپنے سارے پلان سنانا شروع کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری بھی تمنا اسی طرح کی. دوسرا یہ ہے، بعض لوگ اس روایت کو آدھا پڑھ کے غلط مفہوم بھی نکالتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے اختیارات تھے. آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. اگر آپ کے پاس اختیارات ہی نہ ہوتے تو آپ اس کو یہ آپشن کیوں دیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کے اختیارات موجود تھے. تو ان کا جواب آگے ہی موجود ہے کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے لے کر دینا تھا. پھر آپ فرما رہے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، فَأَعِنِّي تو میری مدد کر. اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا نہیں، ساتھ مجھے بھی کچھ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس سارے اختیارات تھے تو پھر اس کو یہ کام کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ نفل نماز پڑھنا انسان کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کروا دیتا ہے. اس وجہ سے نوافل کی کثرت انسان کو کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے. اب نوافل کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 رکعات پڑھتے اتنا دیکھا کہ میں نے حفظ کر لیا، یاد کر لیا. یعنی پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ 10 رکعات نفل ادا کیا کرتے تھے. کون کون سے؟ رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعات، ورکعتین بعدہا اور ظہر کے بعد 2 رکعات، 4 ہو گئی. ورکعتین بعد المغرب فی بیتی اور مغرب کے بعد گھر میں جا کر 2 رکعات، 6. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ اور عشاء کے بعد 2 رکعات گھر میں. ورکعتین قبل الصبح اور صبح سے پہلے 2 رکعات. تو یہ 5 نمازوں کے ساتھ 2 رکعت لگا دیے. عصر کے علاوہ، عصر کے بجائے ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، ظہر سے پہلے بھی اور بعد میں. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. اور ایک روایت میں ساتھ ہے وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ، ظہر کے اندر بھی، ظہر کے بعد بھی، اور جب جمعہ ہوتا تو جمعے کے بعد بھی آپ 2 رکعت ادا کرتے. اور مسلم کے اندر یہ ہے كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، جب فجر طلوع ہو جاتی، اذان فجر ہو جاتی، اس کے بعد آپ
اور نفل نہیں پڑھتے تھے، صرف 2 رکعتیں اور وہ بھی ہلکی سی ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعے کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے آپ صرف 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی اور بعد میں مسجد میں آتا ہے، تو کیا وہ تحیت المسجد ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے کہ آپ طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس لحاظ سے تو اس کو ادا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری حدیث دیکھی جائے کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے گا تو 2 رکعت پڑھے گا، اس آدمی کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب دونوں روایات کو ملایا جائے تو مفہوم کچھ اس طرح نکلتا ہے کہ عام حالت میں اگر آپ نے گھر میں نماز ادا کی ہے تو گھر میں اور آپ نفل ادا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے مسجد میں آپ نے فجر کی سنتیں ادا کر لی ہیں تو آپ الگ سے تحیت المسجد یا نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے گھر میں سنتیں ادا کی ہیں تو مسجد میں آئیں تو اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کا ایک الگ حق ہے، اس کو کہتے ہیں سببی نماز، کسی سبب سے لازم ہوئی، کسی سبب کی وجہ سے پڑھنی پڑی۔ ایک ہے عام حالت، عام حالت میں آپ فجر کی اذان سے لے کر فجر کی نماز تک صرف 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، لیکن کوئی سبب بن جائے، خاص موقع آ جائے تو اس وقت 2 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اس روایت میں ظہر سے پہلے 2 رکعت کا ذکر ہے اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت کا ذکر ہے، اس کے برعکس بھی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء، رواہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ضرور ادا کرتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے بھی آپ 2 رکعت ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کا ذکر ہے اور ہمیشہ کا ذکر ہے، اور پچھلی روایت میں 2 رکعت کا ذکر ہے۔ اب دونوں روایات کو ملایا جائے تو 2 مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر دیکھا ہوگا، اور آپ گھر کے اندر سنتیں زیادہ ادا کیا کرتے تھے، تو آپ گھر میں 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، وہ ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور جو 2 رکعت وہاں پڑھتے تھے وہ تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ تو جس صحابی نے 2 رکعت کو دیکھا انہوں نے 2 رکعت کو بیان کر دیا، اور جنہوں نے 4 رکعت کو دیکھا انہوں نے 4 رکعت کو بیان کر دیا۔ دوسرا مفہوم بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت گھر میں پڑھتے اور 2 رکعت مسجد میں جا کر پڑھتے، انہوں نے اپنی مسجد کی نماز بیان کی اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کل نماز بیان کر دی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی آپ 2 رکعت پڑھ لیتے، کبھی 4 رکعت پڑھ لیتے، 2 رکعت بھی درست ہیں اور 4 رکعت بھی درست ہیں، بہرحال پڑھنی چاہیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا
قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على رکعتي الفجر. فرماتی ہیں کہ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل کسی بھی نفل پر اشد تعاہدا منہ علی رکعتي الفجر، فجر کی نماز سے زیادہ، فجر کی 2 رکعات سے زیادہ کسی نفلی نماز پر آپ اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی آپ فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتوں کا جتنا خیال رکھتے کسی اور سنتوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں، فرض نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، اور سنتیں باقی نمازوں کی چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن فجر کی نماز ایسی ہے کہ آپ اس کی سنتیں بھی نماز قصر کے سفر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب آپ سب سے زیادہ جس نفل کی حفاظت فرماتے وہ فجر کی 2 سنتیں ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ وَلِمُسْلِمٍ رَكَعَةَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ 2 دنیا وما فیہا 2 باتیں ہیں۔ اب دنیا کیا ہے؟ دنیا ہمارا پورا ملک اور پوری دنیا، جس میں مکہ، مدینہ، عرب، یورپ، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس میں کیا ہے؟ تم ہو اور میں ہوں، ہم سے بھی افضل۔ اس میں کیا ہے؟ مال و دولت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ تو پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کو اگر ایک طرف کر دیا جائے اور 2 رکعات کے ثواب کو ایک طرف کیا جائے تو یہ 2 رکعات اس سے بھی بہتر ہیں۔ اب کتنی بہتر ہیں؟ 1 گنا بہتر ہیں، 10 گنا بہتر ہیں، 100 گنا بہتر ہیں، یہ بتایا نہیں گیا، بہت بہتر ہے۔ وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے 12 رکعات ادا کر لی دن اور رات میں تو ان کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ مسلم کی ایک روایت میں ساتھ وضاحت آ گئی تطوعا نفلی 12 رکعات، جس نے دن اور رات میں 12 سنتیں ادا کر لی، اللہ تعالیٰ ان 12 سنتوں کی وجہ سے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اب غور کیجئے گا، اگر سنتوں کی وجہ سے جنت میں محل بن رہا ہے تو فرائض کا عالم کیا ہوگا، فرائض کا ثواب کیا ہوگا۔ نفل اگر بندہ ادا کرے تو جنت میں محل ہے، تو فرائض تو اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ تو یہ نوافل یہ 12 کیسے پورے ہوتے ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 6 2 مغرب کے بعد، 8 2 عشاء کے بعد، 10 اور 2 فجر سے پہلے 12۔ یہ 12 رکعات ایسے پوری ہو جاتی، اور یہ آگے وضاحت بھی ہے۔ ترمذی میں ہے 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہ، 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ یہ 12 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما لی۔ وللخمسہ،
اگر آپ 12 کے بجائے 14 کر لیں، 12 کا ثواب الگ ہے کہ انسان کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور یہ محل معمولی نہیں ہے۔ جنت کا محل کوئی معمولی نہیں ہے، جنت کا محل چھوٹا بھی نہیں ہے، بہت بڑا محل ہے۔ یہ دنیا کے 2 مرلے 3 مرلے 4 مرلے کے مکانات نہیں بنیں گے، اور پھر یہ دنیا کا ایک 10 مرلے کا مکان بھی بنانا ہونا تو کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، اور ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے۔ اور زندگی میں انسان اپنی رہائش کے لیے عموماً مشکل سے ایک مکان ہی بنا پاتا ہے۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو 4-6، لیکن اوسطاً دیکھا جائے تو زندگی میں انسان 1-2 مرتبہ اپنا مکان بنا کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ انسان کے لیے ہر روز جنت کا محل بنانے کا موقع میسر ہے، اور مقام انسان کے لیے یہ بن سکتا ہے جنت۔ لیکن اگر آپ 14 کر لیں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من حافظ علی 4 قبل الظہر و4 بعدها، جس نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعات پر ہمیشگی کر دی، حفاظت کر دی، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ الفاظ کی گہرائی دیکھیے، ایک ہے کہ انسان پر جہنم حرام، ایک ہے انسان جہنم پر حرام، اس کے اندر مبالغہ ہے۔ فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اس بندے کا جہنم میں جانا حرام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جہنم اس پر حرام ہو جائے، جہنم اس پر حرام یہ چھوٹا جملہ ہے، یہ جہنم پہ حرام یہ بڑا جملہ ہے۔ تو جو شخص ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 نوافل سنتیں ادا کرنے کی روٹین بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر۔ آج انسان کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ نیک ولی اللہ بزرگوں کی زیارت کروں، ملاقات کروں اور ان سے دعائیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہم کسی کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ نیک ہوتا ہی نہیں ہے، اور بسا اوقات ہم کسی کو نیک نہیں سمجھتے اور وہ اللہ کے ہاں بہت نیک ہوتا ہے۔ ہمیں غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ چاہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لوں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا میرے لیے ہو جائے، تو یہ حدیث ہے رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم کرے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے۔ اور یہ رحم کی دعا معمولی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کوئی شخص اپنے امنوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بندہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا اس کے اوپر رحم نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے سوال کیا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ ہے، کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن کیا آپ بھی نہیں جا سکتے اپنے عملوں کی بنا پر؟ آپ بھی اپنی نیکیوں
اور اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ گویا کہ جنت میں جانے کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور یہ دعا ہو گئی رحم اللہ امرأً، اللہ اس بندے پہ رحمت کر دے، رحم کر دے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں نبوت کی زبان سے اس آدمی کے لیے جنت کی دعا کر دی گئی ہے، جس پر اللہ کی رحمت اور رحم ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جنت آسان ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ وعن عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، آپ نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھا کرو، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھا کرو، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، جو چاہے پڑھے۔ کراہیت ان یتخذہ الناس سنہ، یہ آپ نے جو چاہے یہ لفظ اس وجہ سے بولا تاکہ لوگ اس کو لازمی طریقہ نہ سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے جو لفظ بولے نا صلو، نماز پڑھو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور آپ کا حکم کسی چیز کے واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے، لازم ہونے پہ۔ آپ نے پہلے کہا پھر کہا، جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا نا تو سوچا کہ کہیں لوگ اس کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، پھر آپ نے کہا کہ یہ جو چاہے پڑھے، فرض نہیں ہے لیکن پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھو پڑھو پڑھو، یہ آپ کی کولی حدیث ہوگی، آپ کا کول مبارک، کولی حدیث۔ ابن حبان میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھی ہیں، تو یہ آپ کی فعلی حدیث ہوگی، آپ نے عمل کیا ہے، فعل کر دیا ہے۔ اور مسلم میں ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، ہم غروب شمس کے بعد، مغرب سے پہلے، اذان کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا کرتے تھے، فلم یامرنا، آپ ہمیں لازمی اس کا حکم تو نہیں دیتے تھے، ولم ینہانا، اور آپ ہمیں اس سے روکتے بھی نہیں تھے۔ یہ تقریری حدیث ہو گئی، آپ نے کہا بھی ہے، آپ نے کیا بھی ہے، اور آپ کے سامنے یہ عمل کیا بھی گیا ہے۔ اب آپ کتنی واضح حدیث دیکھ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 دیکھ رہے ہیں، اور حدیث کی دنیا میں 3 قسمیں ہیں، آپ کہہ دیں، آپ کر دیں، آپ کے سامنے کو کہا جائے یا کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں، ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، قولی، فعلی، تقریری۔ اور یہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات والی تینوں طرح کی احادیث موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اتنی واضح احادیث اور اتنے واضح حکم اور پیغام کے باوجود ایک بہت بڑی جماعت ہمیشہ سے اس سنت کو ترک کر رہی ہے اور پڑھنے والوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، یعنی اس کو ایک گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ ادھر اذان ختم ہوتی ہے اور وہ فوراً آ کے اقامت شروع کر دیتا ہے، درمیان میں سنتے پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ کیا یہ کھلا حدیث کا انکار نہیں؟ کیا یہ کھلے طور پر ہی حدیث سے انحراف نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ سنتیں اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔